السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آواز حقیقت۔ آج ہم پاکستان آرمی کے ایک ایسے نئے اور ممکنہ گائیڈڈ راکٹ سسٹم پر بات کر رہے ہیں جو ڈیفنس ایکسپرٹس اور ملٹری آبزرورز کے درمیان سیریس ڈسکشن کا حصہ بن چکا ہے، جسے فتح 5 کے نام سے جانا جاتا ہے اور جس کا ٹیسٹ 2026 کے آس پاس ایکسپیکٹڈ بتایا جا رہا ہے۔ اگر فتح 5 اپنی متوقع پرفارمنس کے قریب بھی ڈیلیور کرتا ہے تو یہ پاکستان کی کنونشنل ملٹری کیپیبلٹی کے لیے ایک اہم ڈیولپمنٹ سمجھی جا سکتی ہے، خاص طور پر ان ٹارگٹس کے حوالے سے جو گہرائی میں موجود ہوتے ہیں اور جن تک پہلے لمیٹڈ سسٹمز کے ذریعے پہنچنا ممکن تھا۔ مختلف ڈیفنس رپورٹس اور فتح سیریز کے پہلے راکٹس کی گریجول ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ فتح 5 کی رینج تقریباً 1000 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے، جو پاکستان آرمی کو یہ آپشن دے سکتی ہے کہ وہ اپنی ٹیریٹری کے اندر رہتے ہوئے دور تک پریشر کریٹ کر سکیں۔ اس قسم کی رینج کا مطلب صرف ڈسٹنس نہیں بلکہ پلاننگ اور رسپانس کا ایک نیا لیول ہوتا ہے، جہاں پاکستان آرمی اپنے کنونشنل آپشنز کو اور زیادہ ایفیکٹو بنا سکتی ہے، جبکہ دشمن کے لیے ڈیسیجن میکنگ اور فورس ڈیولپمنٹ زیادہ کمپلیکس ہو جاتی ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فتح سیریز کسی ایک ٹیسٹ یا ایک سال کے پروجیکٹ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ایک لمبی سوچ کا نتیجہ ہے جس کی بنیاد 2015 سے 16 کے درمیان رکھی گئی، جب پاکستان نے انڈیجینس ڈیفنس پروڈکشن اور سیلف ریلائنس پر فوکس بڑھانا شروع کیا۔ اسی سوچ کا پہلا واضح اظہار جنوری 2021 میں فتح 1 کے سکسیسفل ٹیسٹ کے ذریعے ہوا، جہاں تقریباً 140 کلومیٹر رینج کے ساتھ سیٹلائٹ گائیڈڈ ایکیوریسی انٹروڈیوس کی گئی، جس کا مقصد کمانڈ سینٹرز، سپلائی پوائنٹس اور سینسٹیو انسٹالیشنز کو لمیٹڈ ڈیمیج کے ساتھ ٹارگٹ کرنا تھا۔ اس کے بعد پروگرام نے اگلا قدم اٹھایا اور دسمبر 2023 میں فتح 2 کا ٹیسٹ سامنے آیا، جہاں رینج کو 300 سے 400 کلومیٹر تک ایکسٹینڈ کیا گیا اور ساتھ ہی گائیڈنس سسٹمز، الیکٹرونکس اور فلائٹ کنٹرول میں نوٹیسیبل امپروومنٹ دیکھی گئی۔ فتح 2 کو 8 ویل موبائل لانچ وہیکل پر ماؤنٹ کرنا ایک پریکٹیکل ڈیسیجن سمجھا گیا، کیونکہ اس سے ریپڈ موومنٹ، فائرنگ اور فوراً ری لوکیشن ممکن ہوئی، جو ماڈرن بیٹل فیلڈ میں سروائیول اور ایفیکٹونیس کے لیے بہت اہم فیکٹر مانا جاتا ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق فتح 2 کی ایکیوریسی اتنی بہتر ہے کہ اس کا ایرر مارجن 8 میٹر سے بھی کم بتایا جاتا ہے، جس کے ذریعے ایئر بیسز، رن ویز، ایمونیشن ڈیپوز اور کی بلڈنگ جیسے ہائی ویلیو ٹارگٹس کو کنونشنل ڈومین میں سیریس خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ فتح 3 نے اس سیریز کو نیکسٹ لیول پر پہنچایا۔ ڈیفنس رپورٹس کے مطابق اس کی رینج تقریباً 450 کلومیٹر ہے۔ بہتر گائیڈنس اور زیادہ اسٹیبل فلائٹ کی وجہ سے یہ پاکستانی فوج کو میڈیم اور لانگ رینج ٹارگٹ کو محفوظ فاصلے سے زیادہ ایکیوریسی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت دیتا ہے۔ 2025 میں فتح پروگرام کا ایک اور پہلو سامنے آیا جب ملٹری ایکسرسائزز کے حوالے سے فتح 4 کا ذکر ہوا، جسے ڈیفنس سرکلز گراؤنڈ لانچ کروز میزائل کے طور پر دیکھتے ہیں، جہاں لو الٹیٹیوڈ فلائٹ اور زیادہ سروائیویبلٹی سینٹرل فیچر سمجھے جاتے ہیں۔ اسی دوران پاکستان آرمی کی طرف سے آرمی راکٹ فورس کمانڈ کا قیام ایک لاجیکل اسٹیپ کے طور پر دیکھا گیا، جہاں کنونشنل لانگ رینج راکٹ سسٹمز کو نیوکلیئر ایسٹ سے الگ کر کے ایک کلیئر ڈاکٹرائنل سیپریشن اسٹیبلش کی گئی۔ اس پورے بیک گراؤنڈ میں فتح 5 کو ایک نیچرل کنٹینیویشن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جو شارٹ رینج آرٹلری راکٹس اور لانگ رینج اسٹریٹجک میزائلز کے درمیان ایک مسنگ لنک کو فل کر سکتا ہے، خاص طور پر اگر 1000 کلومیٹر کلاس کیپیبلٹی کنفرم ہوتی ہے تو۔ ایسی کیپیبلٹی پاکستان آرمی کو یہ لیوریج دے سکتی ہے کہ کنونشنل کانفلکٹ کے دوران بھی دشمن کے ڈیپ ٹارگٹس پر پریشر مینٹین رکھا جا سکے، جبکہ موبلٹی اور پریسیجن کے ساتھ رسپانس ٹائم بھی کافی حد تک کمپریس ہو جاتا ہے۔ اس پورے پروگرام کے پیچھے انڈیجینس ڈیفنس انڈسٹریز کا رول بھی اہم نظر آتا ہے، جہاں نیسکوم اور گلڈ جیسے ادارے ریسرچ، ڈیولپمنٹ اور ٹیسٹنگ کے ذریعے ہر نئے فتح ویریئنٹ کو پہلے سے زیادہ میچیور اور ریلائبل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر فتح 5 اپنی رپورٹڈ کیپیبلٹیز کے ساتھ سامنے آتا ہے تو یہ پاکستان آرمی کی کنونشنل اسٹرائک آپشنز کو ایک نئی ڈیپتھ دے سکتا ہے، جہاں رینج، ایکیوریسی اور موبلٹی کا کمبینیشن فیوچر بیٹل فیلڈ پلاننگ پر کلیئر اثر ڈال سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹس میں ضرور پوچھیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل آواز حقیقت کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ایسی ہی لیٹسٹ ڈیفنس اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔